اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں جب تم منا میں مقیم ہو یاد کرتے رہو۔ پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو شخص 1 دن بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ تفصیل اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم سب تقوی اختیار کرو اور یقین رکھو کہ تم سب کو اسی کی طرف لے جا کر جمع کیا جائے گا۔ اور لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے۔ اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس میں فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کر تو نخوت اس کو گناہ پر اور آمادہ کر دیتی ہے، چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنم ہی راس آئے گی، اور یقین کرو وہ بہت برا بچھونا ہے۔ اور دوسری طرف لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر جو روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں، اگر تم ان کے بعد بھی راہ راست سے پھسل گئے تو یاد رکھو کہ اللہ اقتدار میں بھی کامل ہے، حکمت میں بھی کامل۔ یہ کفار ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادل کے سائبانوں میں ان کے سامنے موجود ہو اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں اور سارا معاملہ ابھی چکا دیا جائے، حالانکہ آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف تو لوٹ کر رہیں گے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی ساری کھلی نشانیاں دی تھیں، اور جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو پھر وہ اس کو بدل ڈالے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے، اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ شروع میں سارے انسان ایک ہی دین کے پیرو تھے، پھر جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے اور باطل والوں کو ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں ان کا اختلاف تھا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے، جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی صرف باہمی ضد کی وجہ سے اسی کتاب میں اختلاف نکال لیا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق کی ان باتوں میں راہ راست تک پہنچایا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔ مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے، اور تم بھلائی کا جو کام بھی کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر گراں ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔
آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، مسجد حرام پر بندش لگانا اور اس کے باسیوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے۔ اور یہ کافر تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارا دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں۔ اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی۔ اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں۔ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو۔ اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو۔ یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت یعنی جمع نہ کرو۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہیں۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ، اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یقین رکھو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، پیارے دوستوں، آپ کو بہت بہت سلام۔ آج ہم کر رہے ہیں سیشن نمبر 13 قرآن سے دوستی، اور اس سیشن میں ہم نے ورسز 204 سے 223 اس کا اپنا ترجمہ سنا۔ اس کے اندر اللہ پاک نے کم و بیش 13 باتوں کا ذکر کیا ہے، اور میں ون بائی ون آپ کے ساتھ وہ مختصراً ڈسکس کروں گا جو مجھے سمجھ آیا ٹو دا بیسٹ آف آر نالج۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، مفہوم ہے ان کی بات کا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں نے سننی ہوتی ہے تو میں
قرآن کو پڑھتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے جو اللہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچائی، اور یہ نازل کب ہوا؟ قرآن مجید فرقان حمید رمضان المبارک میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اچھے اور برے لوگ، دو طرح کے کریکٹرز آپ کو ملیں گے۔ ایک وہ ہیں جو جینونلی اچھی پیور سولز ہیں، یعنی کہ ان سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں، برے کام بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے دین کو حق مان کے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ راہ راست پہ رہیں، اور جب غلطی کوتاہی ہو تو وہ گر کے پھر اٹھیں، یعنی کہ معافی مانگیں، پھر اپنا راستہ پکڑیں اور پھر موو آن کرتے رہیں۔ ایک کریکٹر یہ ہوتا ہے کہ جو حق کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن وہ حق کو چھپاتے ہیں، اور ان کا ایک منافقت، ان کے رویے میں ایک ہپوکریسی ہوتی ہے، اسلام کو نقصان پہنچانے کی ان کی نیت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے سامنے یہ دونوں پرسنالٹیز عیاں ہیں۔ ہم اپنی داڑھیوں سے، اپنی ٹوپیوں سے، اپنی باتوں سے ہم ان لوگوں کو تو متاثر کر سکتے ہیں اچھے یا برے انداز میں، ہم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں اچھے یا برے انداز میں، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم بالکل، جسے کہتے ہیں نا، ٹرانسپیرنٹ ہیں۔ اللہ نوز اس تھرو اینڈ تھرو۔ تو اس بات کے لیے سب سے پہلے تو اللہ کو ماننا بہت ضروری ہے۔ جو جتنے بھی لوگ گزرے ہم سے پہلے، وہ چاہے یہودی تھے، نصرانی تھے، بت پرست تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک رب ہے۔ بعد میں پھر اس میں وہ اپنے من پسند چیزیں ایڈ آن کرتے تھے، جس کو بدعت کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ پھر پرورژن کی طرف جاتے تھے۔ اسلام میں داخلے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مطلب ایسا رویہ نہ ہو کہ کچھ باتیں تو اسلام میں آگے چل کے اس کا ذکر ہوگا کہ بنی اسرائیل کی روش تھی کہ وہ کچھ باتیں تو مانتے تھے جو ان کو پسند تھیں، من پسند باتیں تھیں، اور کچھ تھیں جو ان کو وہ نہیں مانتے تھے، جو ان کو مشکل لگتی تھیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک ہمارے سامنے ایک ہسٹری بنا کے پیش کیا، تاکہ جو لوگ قرآن کو پڑھیں وہ دیکھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے سب کچھ لے لیا۔ بنی اسرائیل کا بیسکلی مسئلہ یہ تھا کہ وہ ضدم زدہ تھے۔ ان کو یہ تھا کہ حضرت اتنے سارے پیغمبر، یعنی حضرت شروع سے آپ شروع کریں تو مطلب کم بیش سارے پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے، اور حضرت یعقوب، حضرت یوسف، اور پھر سارے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد تھی، ایک بنی اسرائیل میں گئی اور ایک بنی اسماعیل میں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے ان آیات میں کہ جنت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھانپا ہوا مشکلات سے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا، جہنم کو بنایا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ۔ تو وہ جنت کو دیکھ کر آئے، اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، اتنی پیاری جگہ تو نے بنا دی، کون ہے جو اس میں نہیں جانا چاہے گا تیری مخلوق میں سے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام گئے، جہنم کو دیکھ کر، تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ، تو نے اتنی ہی یہ برا ٹھکانہ بنایا، کون ہے جو اس میں جانا چاہے گا؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ دیا مشکلات سے، مصائب سے، ان چیزوں سے جو نفس پہ بھاری ہوتی ہیں، جسے کہتے ہیں نا اپ دا ہل، آپ کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں، اور جہنم کو ڈھانپ دیا ان چیزوں سے جو بہت دلکش اور دل فریب ہیں، جو آپ کے نفس کو اچھی لگتی ہیں، جسے ڈاؤن دا ہل کہتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اب جائیں، دیکھ کر آئیں جنت اور جہنم کو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انہوں نے جنت کو دیکھا کہ وہ اللہ نے اس کو مشکلات سے ڈھانپ دیا ہے، اور جہنم کو دیکھا کہ اس کو جو ہے وہ آسائشوں سے اور
دل فریب چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے. تو پھر جبرائیل علیہ السلام کی اسٹیٹمنٹ چینج ہو گئی کہ یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جنت میں جا پائے گا جتنے چیلنجز ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کوئی جہنم سے بچ پائے گا جتنی ڈاؤن دا ہل سچویشن ہے. اور آج ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو اسٹرائیو کرنا پڑتا ہے، پش کرنا پڑتا ہے، اور اس میں ہمارا نفس حائل ہوتا ہے. نفس کی آپ کو پتہ ہے 3 ٹائپس ہیں. ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس مطمئنہ. جو نفس مطمئنہ ہے یہ آپ کو اچھی باتوں کی طرف لے کر جاتا ہے اور آپ کو پیٹ کرتا ہے. جب آپ کو اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو گڈ فیل فیکٹر آتا ہے. جو نفس امارہ ہے وہ آپ کو بالسوء، وہ آپ کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. اور نفس لوامہ جو ہے یہ بین رہتا ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز کرتا ہے آپ کے لیے. سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپا ہوا ہے بہت مشکلات سے، اور اسی کا ذکر ان آیات میں آیا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جنت ایسے ہی لے لو گے؟ ابھی تمہیں ہم نے کسی ٹرائل میں سے گزارا نہیں، جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے گزارا. اور انہوں نے کہا کہ کہاں ہے اللہ کی مدد، کب آئے گی اللہ کی مدد. اس کے بعد ذکر ہے انفاق کا. انفاق کا ایک دائرہ بتایا گیا ہے کہ انفاق کا جو دائرہ ہے اس میں 3 سرکلز ہیں. پہلا یہ ہے کہ آپ کی جو فیملی ہے، اپنے فیملی میں دیکھیں کوئی کسی کو ہیلپ چاہیے، کسی طرح کی سوشل، مورل، فائنینشیل، آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں. انفاق خالی پیسوں سے نہیں ہوتا. انفاق یہ بھی ہے کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے. کسی کی ڈھارس بننا، کسی کو وقت دینا، یہ بھی صدقہ ہے. تو کسی بیمار کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ بیمار کی عیادت کرنے جائیں اور اس کے بعد پھر آپ جب تک واپس نہیں آتے 70,000 فرشتے آپ کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. تو یہ ایک دائرہ کار انفاق کا بتایا کہ انفاق کا دائرہ کار کیا ہے. کہ بڑا سمپل سا فارمولہ کہ پہلے آپ اپنے دیکھیں جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں جو یتیم اور مساکین ہیں، اور آخری جو دائرہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی راہ چلتا ابن سبیل، آپ اس کو دیکھیں. تو یوں آپ اپنا سرکل آف انفاق اس کو بڑھاتے جائیں. نیت یہ رکھیں کہ آپ انفاق کریں گے اپنے فیملی اینڈ فرینڈز میں بھی، اس کے علاوہ یتیموں مساکینوں میں بھی جو ہیو ناٹس ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ کوئی راہ چلتا بھی اگر آپ سے کوئی مدد مانگتا ہے یا آپ کوئی راہ چلتا دیکھ لیتے ہیں، کوئی ہوم لیس یا کوئی بھی ایسا انسان جس کو ہیلپ چاہیے، آپ اس کی ہیلپ ضرور کریں گے. اب اس میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خاص کر کے سب کانٹیننٹ میں بھیک مانگنے کو ایک پروفیشن بنا لیا ہے. تو اس میں 2 طرح کی رائے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پروفیشن کو ڈسکریج کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو رستے میں نہیں دیتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پھر بھی دے دیتے ہیں. تو یہ آپ کا اپنا میلان ہے، آپ جیسے کمفرٹیبل فیل کریں آپ اس کو کر لیں. اس کے بعد لیکن یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عرش کا سایہ کے علاوہ کو سایہ نہیں ہوگا قیامت والے دن، تو 7 طرح کے لوگ اس عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. یہ صحیح حدیث ہے غالباً مسلم شریف کی. اور اس میں ایک طرح کے لوگ وہ ہوں گے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیں، کسی کی ہیلپ کریں تو بائیں ہاتھ کو، انفاق دائیں ہاتھ سے کریں، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو. تو اس میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو اللہ کے نبی نے انفاق ایسے بھی کیا جو اور لوگوں کو بتا کر کیا تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں. یعنی آپ کی کیا انٹینشن ہے، آپ کی انٹینشن لوگوں کو بتانا اس لیے ہے کہ میں نے اتنے پیسے چیریٹی میں دیے یا اتنا میں نے یہ کام کیا وہ کیا. کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے کہ آپ مشہور ہونا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی واہ چاہ رہے ہیں، یا آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انما الاعمال بالنیات، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کی کیا انٹینشن ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو انفاق ایسے کرتے ہیں جو دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں تو بائیں کو بھی نہیں پتہ چلنے دیتے ہیں، دے جسٹ. تو میں اس میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ دونوں موڈز رکھیں. کچھ آپ 50% ایسا انفاق کریں جس میں آپ جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کریں اور بائیں کو بھی پتہ نہ چلنے دیں، اور 50% آپ ایسا انفاق کریں جس کو آپ اعلانیہ کریں تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے، لیکن اپنا تصحیح نیت وہ اس کو دیکھتے رہیں. کیونکہ شیطان جو ہے وہ کبھی بھی، یا جو نفس امارہ بالسوء ہے، وہ کبھی بھی آپ کی نیت کو خراب کر سکتا ہے. آپ کیسے اس بڑی تھن لائن ہے، کیسے آپ جو ہے وہ
اخلاص سے ریاکاری کی طرف کیسے آپ چینج ہو جائیں، تو یہ بہت ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے. بینگ ہیومن بینگز ہم خطا کے پتلے ہیں، ہم کبھی بھی جو ہے وہ پٹری سے اتر جاتے ہیں، تو اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، جو رحمت لینے کا فارمولہ اللہ نے بتایا. اس سے پہلے ایک پوائنٹ میں مس کر گیا، وہ ہے فتنہ اور قتل، اس کا موازنہ ہے. کیونکہ پہلے جب حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کی بات بتائی، تو اس وقت شروع میں جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو ان پر کفار مشرکین ان پہ مظالم ڈھاتے تھے، اور ان کو حکم تھا صبر کرنے کا، ریٹالیٹ کرنے کا حکم نہیں تھا. پھر تھوڑا کچھ عرصے بعد جب تھوڑی سی کوانٹٹی مسلمانوں کی بڑھ گئی، تو پھر وہ چاہتے تھے مسلمان کہ ان کو حکم ملے کہ ان کو ریٹالیٹ کرنے کا، بدلہ لینے کا کی پرمیشن ملے. وہ اللہ کی پرمیشن کا ویٹ کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ فرماتے تھے میں پرمیشن دے دوں گا لیکن پھر تم یہ کام کرو گے نہیں. اور ایسا ہوا بھی. جب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا کہہ دیا کہ اب تم جہاد کر سکتے ہو، مال غنیمت لے سکتے ہو، تم پہ حلال ہے، تو اس کے بعد پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو، جیسے غزوہ تبوک میں آپ دیکھیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہانے کر لیتے تھے حضور پاک علیہ السلام کے پاس جا کے، اور حضور پاک علیہ السلام کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ بہانہ کریں، لیکن آپ خاموش ہو جاتے تھے کیونکہ آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں. اور کوئی بیماری کا بہانہ کر دیتا تھا، کوئی گرمی کا بہانہ کر دیتا تھا. اور اسی آگے جا کر قرآن میں اس کا ذکر آئے گا کہ ایک ایسا غزوہ آیا جس میں کوئی ایکسیپشنز نہیں تھے، سب کو نکلنا تھا، بیکاز رومن اور پرشین امپائر کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ تھا، تو سب کو انفاق کرنا تھا، سب کو نکلنا تھا دین کے لیے. اور پھر بہت سے لوگ پیچھے رہ گئے. کچھ تو جینون ال تھے اور جینون پرابلمس میں تھے، کچھ تھے جنہوں نے بہانے بنائے. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ میں نے اب تم لوگوں کو جہاد کی پرمیشن دے دی اور اب تم اس سے کترا رہے ہو. تو یہاں اللہ موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو میں سمجھ رہا ہوں کہ فتنہ اور قتل کا موازنہ ہے. کہ اب اس وقت اگر آپ دیکھیں میڈیا میں، جب جو ویسٹرن میڈیا وہ ایسا ہے کہ جب مسلمان جو ہے وہ جیسے فار ایگزامپل فلسطین کی ہم مثال لیتے ہیں، فلسطین پر ظلم کر رہا ہے اسرائیل، یعنی ویسٹ ظلم کر رہا ہے فلسطین پر، تو فلسطین جو ہے وہ جب ریٹیلیٹ کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں. اور جو وہ کر رہے ہیں ظلم، جو وہ اپریس کر رہے ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ڈیو رائٹ ہے. تو یعنی ہم کریں ریٹیلیٹ اپنے حقوق کے لیے تو وہ فتنہ ہے، اور وہ اگر ہمیں اپریس کریں تو وہ ان کا حق ہے. تو یہ ایک فرق کرنا بہت ضروری ہے. تو فتنہ کی ڈیفینیشن ہم وہ لیں گے جس کو اللہ تعالیٰ فتنہ یا فساد کہہ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھاؤں کہ فتنہ اور فساد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کا دین ہے، اللہ کو کوئی مانے یا نہ مانے، اور اللہ کی زمین ہے، کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے. تو یہاں اللہ کا ہی دین قائم ہونا ہے اللہ کی زمین کے اوپر. اور اس کے لیے جو بھی کام کرتا ہے، جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ قانون کو ہاتھ پہ نہیں لینا. جو اس پیٹرن پہ کام کرا جس پہ حضرت پاک علیہ السلام نے کیا، اور پھر خلافہ علی منہاج النبوہ کا سلسلہ قائم ہوا، وہ جو یہ کر رہا ہے قرآن کی روشنی میں، وہ قرآن پر چل رہا ہے. وہ اس دوران اگر قتل وہ کرتا ہے کہ ایک بیٹل فیلڈ کے اندر اگر وہ قتل کرتا ہے یا وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے سیلف ڈیفینس میں، یا سیلف ڈیفینس کے علاوہ اگر وہ پرویکٹیولی مارچ کر کے جو ہے وہ اپنے مخالفوں کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ڈیفینسو نہیں بھی ہوتا، تب بھی اس کیس میں وہ ہی ہیز دا ڈیو رائٹ، بیکاز یہ بیٹل فیلڈ ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ راہ چلتے کسی کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیں. سو فتنہ اور کسی کو اپریس کرنا انڈیویجول لیول پہ وہ آپ ایویلویٹ کر سکتے ہیں، لیکن جنگ جو ہے اس کے بڑے سمپل رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ اس میں بوڑھے لوگوں کو، بیماروں کو، بچوں کو، عورتوں کو، پھر اس کے بعد جو
درخت ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا, کوئی پبلک پراپرٹی کو. there are ethics in Islam when one has to do jihad in the battlefield. اس کے بعد ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اٹین کرنے کا, اور اس میں اللہ تعالیٰ پھر اگین موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ایمان, پھر ہجرت. دہلی پتہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پیارا شہر جہاں ان کی فیملی تھی, جہاں ان کا بچپن گزرا تھا, اس کو چھوڑ کے ان کو مدینہ جانا پڑا. اور اس کے بعد پھر جہاد. اگین اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو, یہ جنرل فارمولہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں پسند نہیں ہوں گی. کچھ حالات ایسے آپ پہ آ جاتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یار وائی, لیکن وہ آپ کے لیے ایونچولی بہتر ہوتے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اللہ سے بہتری مانگنی ہے, گناہوں سے معافی مانگنی ہے, اور اللہ کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ تو ہو کر رہے گا, ہماری زندگیوں میں ہو یا اس کے بعد ہو, اللہ کا دین غالب ہوگا. یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے, اٹ ہیز بین پروفیسائزڈ, اور ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں اللہ کی بات کو, اور قرآن میں بھی 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کا وعدہ کیا ہے کہ یہ دین غالب آ کر رہے گا. سو ہم اپنا حصہ ڈالیں, اور اس حصہ ڈالنے میں جہاد ضرور کریں, لیکن اس کے اندر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے ٹیررسٹ بن جائیں. یعنی ہم جہاد کریں ان نارمز میں جو ہمیں اسلام نے بتائی ہیں. اور جب کل کو ہماری زندگیوں میں ایک امام حق کے اندر کوئی فوج بنتی ہے, اور اس میں سب کو کہا جاتا ہے, سویلینز کو بھی اور ملٹری کو بھی, کہ وہ آئیں اور جہاد کریں, تو اپنے سارے ریسورسز کے ساتھ تو ہمیں بھی جانا چاہیے. اور یہ ہماری نیت ہو, یہی ہے ادخلوا فی السلم کافہ, کہ اپنے آپ کو آپ یعنی میں اور آپ ہم پوری طرح سرنڈر کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ ہم پورے کے پورے دین پہ چلیں گے. اب یہ ہم نے کہہ دیا, ہم نے مان لیا, اب اس رستے میں جو ہم 70-80 سال کی زندگی ہے, اس کے اندر ہم بہت سی چیزیں جو ہم غلطیاں ہم سے ہوں گی. ہم اللہ تعالیٰ کہیں گے رائٹ پہ جاؤ, ہم لیفٹ پہ جا رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ کرو یہ نہ کرو, ہم اس کا اپوزٹ کر رہے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پورے کے پورے دین پہ نہیں چل رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چلنا تو چاہ رہے ہیں لیکن ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں. اور یہ کوتاہیاں اور جو ہے یہ ہم اس پہ معافی مانگ رہے ہیں. یہ ایک کریکٹر ہے نا. ایک کریکٹر یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کے جو ہے وہ آپ کا انٹینشن یہ ہو کہ آپ دین کو نقصان پہنچائیں گے اور آپ ایز اے منافق آپریٹ کر رہے ہوں. سو یہ دیکھنے کی بات ہے, اور اللہ سے کچھ نہیں چھپا ہوا. اس کے بعد پھر شراب کی حرمت کا حکم ہے کہ جو شراب ہے یہ اس کے فائدے بھی ہیں لیکن اس کے فائدے کم ہیں اور نقصانات اس کے زیادہ ہیں. پھر یتیموں کے بارے میں سوال ہے, اور یتیموں کے بارے میں بھی ان سے اچھے پیرائے میں ان کا مال نہیں کھانا, ان کے ساتھ اچھے سے بیہیو کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ کس کی کیا نیت ہے یتیموں کو لے کر کے, کیونکہ یہ بڑا کرٹیکل میٹر ہے آف کورس, جو یتیم ہے اور جو مسکین ہے, کیونکہ دے آر ونریبل. آپ کسی ایسے بندے کو جو کمزور ہے, جس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, آپ اس کو اسکویز کر سکتے ہو. تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو وہ پوری کریں, نیک نیتی سے کریں, اس میں آپ ویسٹڈ انٹرسٹ نہ رکھیں. نیکی وہ کریں جو بالکل اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہو. ایک بڑی پیاری بات میں نے سنی اور میں آپ سے شیئر کروں گا کہ جو اخلاص ہے, یہ میں نے نا اپنی چھوٹی سی بات میں بھی ویڈیو میں اس کو ڈالا ہوا ہے, کہ جو اخلاص ہے, اخلاص کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کا اور جو مالک کا تعلق ہے اس میں آپ مخلوق کو نہ لے کے, یعنی کہ میرا اور خالق کا جو تعلق ہے اس میں مخلوق نہ آئے, اور جو میرا اور مخلوق کا تعلق ہے اس میں میرا نفس نہ آئے. تو آپ کا اخلاص کامل ہوتا ہے. یعنی آپ اپنے اندر یہ بات سوچیں, اگر آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں کہ یار آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار اللہ, فار دا سیک آف اللہ, اور اس کی امیجیٹ ریوارڈ آپ کو ہی مل جائے گا کہ آپ کو خوشی, ایک گڈ فیل فیکٹر آئے گا. تو یہ تو امیجیٹ اللہ تعالیٰ, اور اس کے بعد پھر دنیا آخرت میں آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. جیسے میں نے لاسٹ لیکچر میں کہا تھا کہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. اگر آپ اچھا کریں گے آپ سے اچھا ہوگا. تو اپنی نیت صاف رکھیں, اچھا کرنے کی کوشش کریں,
اور اپنی جان پر اگر ظلم کر بیٹھے ہیں تو اس کے لیے اللہ سے معافی مانگتے رہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی کہ قرآن سے دوستی ہمیں کرنی ہے, ہمیں پورے کے پورے دین پہ چلنا ہے, اسی میں ہماری فلاح ہے. اس کے اندر ہمارا نفس حائل ہوگا, وہ ہمیں کہے گا کہ یار تم یہ غلط رستوں پہ چلو, یہ بہت اچھے رستے ہیں, ان کو اڈاپٹ کرو. اگر آپ سے وہ غلطیاں ہو رہی ہیں تو آپ پھر بھی دین کے رستے کو نہ چھوڑیں, آپ مین ٹریک کو اپنے پکڑے رکھیں. آپ سے غلطی ہوتی ہے واپس آ جائیں, اور غلط کام آپ سے نہیں چھوٹ رہے تو آپ اچھے کام کو بھی نہ چھوڑیں اور وہ کرتے رہیں. اور شیطان آپ کو بہت دفعہ یہ کہے گا یار تم تو عجیب منافق آدمی ہو, تم تو رات تم یہ کر رہے تھے, صبح تم یہ کر رہے ہو. تو آپ نے اس کی باتوں میں نہیں آنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, ایک بڑا خوبصورت فارمولہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ یہ حسنات جو ہیں وہ حاوی آ جاتی ہیں برائیوں پہ. تو اگر آپ نے دھکا دے دیتی ہیں وہ برائیوں کو, یعنی کہ اگر آپ نے اچھائی کرتے رہنی پلڑا ہے نا, اچھے کام برے کام, اس میں کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں ہیں, اور اسی کا ویٹ ہونا ہے. تو آپ اعمال جو ہیں اخلاص کے ساتھ آپ اچھے کریں اور زیادہ سے زیادہ کریں, اور آپ سے غلطی ہو تو اگر اس کو بھی ریفارم کرنے کی کوشش کریں. توبۃ النصوحہ کیا ہے کہ آپ ایک غلط کام ہے اس کو چھوڑ کے بالکل سیدھے راستے پہ آ جائیں, تو بالکل پکی توبہ. اس کا تو فارمولہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وہ آپ نے برائیاں کی ہوں گی اس کو بھی اچھائیوں میں بدل دے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ابھی اسٹرگلنگ فیز میں, آپ ایک برے کام, کسی بری عادت میں ملوث ہیں اور آپ اس میں سے نکلنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ نکل نہیں پا رہے ہیں. تو وہ جو اسٹرگلنگ فیز ہے اس میں آپ بس توبہ کرتے رہیں اور اچھے کام کرتے رہیں, لیکن اچھے کام کرنا نہ چھوڑیں. ہاں جی. اس کے بعد مشرکوں سے نکاح کا, اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکریج کیا ہے. مشرکوں سے نکاح نہ مردوں سے کریں نہ عورتوں سے کریں, چاہے وہ جتنے مرضی خوبصورت ہوں, ویل آف ہوں, ایجوکیٹڈ ہوں. اس سے بہتر اگر کوئی بیچارہ جو ہے وہ دنیاوی حوالے سے کوئی کم خوبصورت, کم ویل آف, کم ایجوکیٹڈ انسان بھی ہے اور وہ ہے مومن, تو اس کو پریفر کریں, مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. اس کے بعد پھر حیض کا سوال ہے, جو مینسٹرول پیریڈ ہوتا ہے, مینسٹرول ٹائم ہوتا ہے ایک عورت کا, وہ بیسکلی دیٹ کمز سم ٹائمز اٹ از 7 days, سم ٹائمز اٹ از 10 days in a month. اس دوران آپ اپنی بیویوں کے پاس نہ جائیں, اس کا ذکر ہے. میاں بیوی سے تعلق کا ذکر اس پہ پھر ایمفسائز کیا ہے کہ وہ آپ کی کھیتی ہیں, آپ اس کو جہاں سے چاہیں چلیں. مینز یہ کہ دے آر فار یو اینڈ یو آر فار دیم. جو بات جس سے آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں ضرور کمنٹ سیکشن میں اس کو بتائیں. اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل جو ہے اس کو نہیں سبسکرائب کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اس نیت سے کہ اچھی بات اور لوگوں تک پہنچے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.